رابعہ بصریہ جو کہ ایک نیک عورت تھی اور تبع تابعین میں سے تھی، تو ان کے علم، تقوی اور ان کی بزرگی کے چرچے تھے، اور بڑے بڑے ائمہ اس کے تقوی کے قائل تھے۔ تو اس کے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار وہ حالت جزم میں کہیں پر جا رہی تھی، اور اس کے ایک ہاتھ میں وہ آگ تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ پانی تھی۔ یہ سائڈ میں آپ یہ واقعہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ اب کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصریہ نے وہ جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش یعنی عبادت کرے، جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کرے، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بن جائے۔ تو یہ واقعہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ وہ ذکر ہے۔ تو اس کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سن لو، پھر آگے اس کا ایک اور کلپ آپ کو سناتا ہوں۔ اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں۔ تو یہ رابعہ ایک عورت تھی، یہ تابعین کے دور کے اندر، بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی، اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ ہے تواڈے عقیدے تے ہوتے ہوئے۔ کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا؟ تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، آگ لگ دی ہے انج، کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ تو ایک کلپ آپ نے سن لیا۔ اس واقعے کی بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے دل کا وہ بڑاس نکالا ہے۔ اب یہی بات خود انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، اب سن لو۔ دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ اچھا، تو انجینئر صاحب کے کلپ بھی آپ نے سن لیا ہوگا جس میں وہ جنت پر لعنت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ اگر اللہ کا دیدار نہ ہو تو جنت پر وہ لعنت۔ تو وہی رابعہ بصریہ کی طرف یہ جو واقعہ منسوب ہے، جو کہ ایک واقعہ ہے، انہوں نے کوئی خود لکھا نہیں ہے، یہ بات انہوں نے خود کوئی لکھی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ اس واقعے کی بنیاد پر آپ نے اپنے دل کا بڑاس نکالا اور لعنت اور سب کچھ کر دیا، لیکن یہی بات جب آپ نے کی تو بڑے وہ سٹائل میں آپ نے یہ بات کر دی اور لعنت بھی کر دیا۔ تو بھائی یہ لعنت کیا آپ پر پھر نہیں بنتی؟ کیا اپنے لیے کچھ اور اصول، اور رابعہ جو کہ ایک نیک عورت تھی اس کے لیے ایک اور اصول؟ تو اب اگر ہم اور آپ انجینئر صاحب سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ تو اس بات کو خود غلط سمجھتے ہو، تو وہ کیا کہے گا، کیا تعویل کرے گا، کیا معنی بیان کرے گا اپنے بات کا؟ وہ کہے گا کہ بھئی میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کا دیدار، اس طرف لوگوں کا ذہن وہ جائے، تو وہ یہ تعویل کرے گا۔ اور کیا تعویل ہو سکتا ہے؟ تو بھئی جب اپنے بات میں آپ یہ تعویل کر سکتے ہو تو رابعہ بصریہ کی طرف منسوب اس واقعے میں یہ تعویل آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے ایک صحیح معنی آپ کیوں مراد نہیں لے سکتے؟ اگرچہ ایک واقعہ ہے، رابعہ بصریہ صاحبہ کا کوئی تحریر نہیں، نہ ان کا کوئی کتاب ہے کہ انہوں نے اس میں وہ خود لکھا ہو، ایسا کوئی بات نہیں، بس ایک واقعہ ہے، ان کی طرف وہ منسوب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسا کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، ایسا واقعہ ہے بھی یا نہیں، بس ایک واقعہ ہے۔ اور بالفرض اگر یہ واقعہ ہو بھی اور انہوں نے اس طرح سے کہا بھی ہو تو اس میں بھی ایک صحیح تعویل ہو سکتی ہے، چونکہ رابعہ بصریہ صاحبہ کا وہ تقوی اور ان کے عبادات اور اللہ کی طرف توجہ بہت زیادہ وہ مشہور تھی اور دن رات اللہ کی عبادات میں تھی، تو شاید اللہ کی طرف زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے اور اللہ کی طرف زیادہ فکر ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے رضا کے حصول میں اتنا وہ جذباتی ہو گیا ہو کہ ان کی منہ سے مغلوب الحال بن کر حالت جذب میں شاید اس طرح سے وہ جملے نکلے ہو، واللہ اعلم۔ اور ویسے بھی رابعہ بصریہ اللہ ان پر رحم فرمائے وہ تبع تابعین میں سی تھی اور ان کی بہت بڑی شان تھی، تو ان کا شان اس واقعے کا محتاج نہیں۔ اور ویسے بھی یہ واقعہ یا یہ باتیں یہ کوئی وہ قرآن حدیث تو نہیں ہے کہ ہم اس پر وہ مزید بات کریں۔ باقی یہ بات بالکل درست ہے، جنت کے متعلق غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق کمزور باتیں نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ انجینئر نے ابھی وہ جنت پر لعنت کیا، تو اس طرح سے باتوں کی ترغیب کہاں قرآن و حدیث وہ دیتا ہے، اور کہاں پر اس طرح سے وہ کوئی آیت یا حدیث ذکر ہے جس سے وہ اس طرح سے باتیں کرنے کا وہ جواز فراہم ہو؟ اور کیا اللہ کی دیدار کی اہمیت اس طریقے پر وہ بیان کی جاتی ہے جس طرح سے وہ انجینئر صاحب نے جنت پر لعنت کر کے بیان کی؟ کیا قرآن حدیث میں کوئی دلیل ہے ایسا کہ اس طرح سے وہ باتیں کرنا جائز ہے؟
تو ایسا نہ کرے کہ جنت کے متعلق کمزور اور غلط باتیں نہ کریں، اور جنت تو اللہ کے رحمت کی جگہ ہے، اور جنت کا راستہ خود اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں وہ دکھایا ہے۔ لہٰذا چاہے انجینئر صاحب ہو، چاہے آج کل کی منقبت و نعت پڑھنے والے بعض لوگ ہوں کہ وہ جنت کے متعلق وہ بڑی کمزور باتیں کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور بڑی ہی احتیاط کے ساتھ وہ کلام کرنا چاہیے لے سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک واقعہ ہے، انہوں نے کوئی خود نہیں لکھا ہے، پھر بھی آپ نے واقعی کی بنیاد پر، ایک واقعی کی بنیاد پر آپ نے اس پر اپنے دل کا بڑاس نکال دیا۔ تو بھئی یہ دوہرا معیار کیوں؟ اپنے لیے کچھ اور اصول اور دوسرے کے لیے کچھ اور اصول، اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ خود ایک بابا بننا چاہ رہے ہو، اور آپ کے دل میں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے لیے، ان بڑے لوگوں کے لیے آپ کے دل پہ کوئی وہ عزت نہیں ہے، اسی لیے آپ وہ ہر کسی پر بڑاس نکال دیتے ہو۔ تو اللہ آپ کو اور آپ کے سارے ماننے والوں کو عقل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔